سب سے پہلے اصلاح معاشرہ کے لیے اگر آپ کسی دوسرے بندہ کی اصلاح کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہترین مصلح ہونا چاہیے. اگر آپ بہترین مصلح نہیں ہیں آپ کی اصلاح کسی کام کی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے کے اندر اصلاحات کون کرے گا؟ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مدارس دینی کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. لوگ بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم مدرسوں کے اسکولوں کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہے. اصلاحات کی ضرورت کیوں ہے؟ آیا کہ جو نصاب ہم انہیں دے رہے ہیں، جو نظام ہم انہیں دے رہے ہیں، جو تعلیم ہم دے رہے ہیں، جب وہ بچہ یہاں سے نکل کر باہر جائے گا اس تعلیم کی باہر کی دنیا کے اندر کیا ویلیو ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو پہلے جو خامیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. اب بات یہ رہ گئی کہ یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا. آپ کا جو اسکولنگ سسٹم ہے یونیورسٹیز میں کالجز میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی لوگوں کے سامنے، میں نے اسے گالیاں دی تھی، کچھ بھی کیا تھا، تو اسی طریقے سے اسی ویڈیو کے اندر میں نے آ کے اس بچے سے معافی بھی مانگی. مدارس دینیہ کے اندر بہت سارے مدارس ایسے ہیں جن کے اندر ایسا سسٹم موجود ہے کہ جو آپ کے کالجز یونیورسٹیز کے سسٹم کو بیٹ کرتا ہے. بالکل ایسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو شاید ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر یہ ایک تحریک نظر آتی ہے. جو ان سے پوچھیں کس چیز پہ کام کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ پہ کام کر رہے ہیں. ہر امام، ہر خطیب، ہر شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ کون سا ہے تو وہاں یہی جواب آتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی کچھ اصلاح کر لیں جس کی وجہ سے معاشرہ اصلاح کی طرف چلا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتا چلا جا رہا ہے. روزانہ اس کے اندر نئی نئی خرابیاں آتی جا رہی ہیں. تو یہ کیا وجوہات ہیں اس معاشرے کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ اس پر آج انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی شمس صاحب. انشاءاللہ تعالی یہ ڈسکشن بہت بہتر جائے گی. ہم اپنے مہمان صاحب کو ملواتے ہیں. بھائی شمس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ وقت دیتے ہیں، آتے ہیں ہمارے ساتھ، ڈسکشن ہوتی ہے چیزوں کے اوپر. کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو واضح کریں تاکہ لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں، ہمارے کچھ الفاظ لوگوں کی زندگیاں اگر بدل سکیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہوگا. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہم اس معاشرے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں کیونکہ اسی معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی رہیں گی. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاشرے کو ہر برائی سے پاک رکھیں. تو وہ شاید وہ برائی میری وجہ سے ہے یا کس وجہ سے ہے کہ کون کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس. تو آپ کے ذہن میں ایسی کیا رائے آتی ہے کہ اس معاشرے کو کس طریقے سے درست کیا جا سکتا ہے، اس کی خرابیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میری ناقص رائے کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اصلاح معاشرہ کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا انسٹیٹیوٹ اصلاح معاشرہ پہ کام کر رہا ہے اور وہ کس طرح کام کر رہا ہے. سب سے پہلے اصلاح معاشرہ کے لیے اگر آپ کسی دوسرے بندہ کی اصلاح کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہترین مصلح ہونا چاہیے. اگر آپ بہترین مصلح نہیں ہیں آپ کی اصلاح کسی کام کی نہیں ہے. کسی بھی صورت میں وہ کسی کے کام نہیں آئے گی. آپ لوگوں کو استفادہ لوگ آپ سے نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کا افادہ نہیں کر سکتے. ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں اب ان کو اگر براڈلی لیں، پاکستان میں تو بہت سارے نظام تعلیم رائج ہیں لیکن دو تعلیمی نظام یہاں پہ زیادہ رائج ہیں. ایک ہے اسکولنگ سسٹم ہے، دوسرا ہے مدارس دینیہ. اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں نا تو کمپیریٹیولی سمپل سا سادی سی بات ہے، کمپیریٹیولی ہر بندے کو نظر آتا ہے کہ مدارس دینیہ کا نظام ٹھیک ہے جی کمپیریٹیولی. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مدارس دینیہ کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے. اصلاحات جب تک نہیں ہوگی تب تک 100% چیزیں درست نہیں ہو سکتی. اور 100% چلے نہ بھی ہوں، 90+ بھی ہوں پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے اصلاحات کی. اصلاحات کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلے آپ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں تاکہ میری بات سے کسی کے ذہن میں بھی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، میں نے خود اسکول میں بھی پڑھا ہے، کالج میں بھی پڑھا ہے، یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے اور مدارس دینیہ میں بھی پڑھا ہے. میں نے قرآن کریم بھی حفظ کیا ہے، 8 سال میں نے لگائے ہیں، درس نظامی بھی کیا ہے اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے میری فراغت بھی ہے. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور
پہلے یہ بات آپ کلیئر کر لیں، یہ صحیح۔ بات تو ہو گئی. ادروائز اگر میں بات کروں گا، اصلاحات کی بات چل رہی ہے، جی۔ میں کوئی بات کروں گا، ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو پہلے جو خامیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، ہاں، بتانا جب پڑے تک گا ہم کہ اپنی خامیاں کیا ہیں. ہاں جب تک ہم اپنی خامیوں کو ایک تسلیم بات نہیں کریں گے ایک ہم بات کیسے؟ یہ ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ کمپیریٹیولی میں نے آپ کو بتا دیا، ایک طرف اگر اسکولنگ سسٹم رکھیں، آپ کا جو اسکولنگ سسٹم ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہر بندہ جانتا ہے. اس پہ تو بدیہی چیز ہے، بات کرنے کی جی۔ ضرورت ہی نہیں ہے، ہوں، ایک بدیہی چیز ہے نا، جی، سب کو نظر آ رہا ہے. واضح ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاحات ہو سکتی ہیں، اصلاح معاشرہ ہو سکتا ہے جس انسٹیٹیوٹ کے تھرو، وہ ہے مدارس دینیہ. مدارس ہے جی۔ اور پاکستان کے اندر مدارس دینیہ کے ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا سٹرکچر ہے کہ ان سب کا ایک وفاق ہے. ہوں، اور سب سے بڑا میرے خیال کے بورڈ۔ مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے. اس کے تحت بہت سارے مدارس آتے ہیں. جی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ مدارس دینیہ کے اندر کس طرح اصلاحات کی ضرورت ہے. ہوں، مدارس دینیہ کے اندر بہت سارے مدارس ایسے ہیں جن کے اندر ایسا سسٹم موجود ہے کہ جو آپ کے کالجز یونیورسٹیز کے سسٹم کو بیٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی۔ لوگوں کو، میں خود مدارس دینیہ کا پڑھا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، جی، میں نے جو کچھ پایا ہے ان مدارس سے پایا ہے. بالکل۔ لیکن میرا تجربہ ذاتی طور پر یہ ہے کہ، اور آئے روز آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی اس وقت اس دور میں شدید اصلاحات کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی۔ نصاب کے حوالے سے بھی، وہ تو الحمدللہ بھی ہمارے شیخ محترم حضرت مفتی تقی صاحب مدثر اللہ، وہ اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا، اور ان کی کتاب بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں تو اس کے اوپر تو چلیں کام ہو رہا ہے. لیکن اس کا جو اندرونی سٹرکچر ہے کہ آپ خاص کر کے جب آپ کسی ایک مصلح کو تیار کر رہے ہیں جو فیوچر میں لوگوں کی اصلاح لوگوں کی کرے گا، اصلاح کرے گا۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مصلح کیسا ہوتا ہے، جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اس کو خود کیسا ہونا چاہیے. ہمارا نمونہ کون ہے؟ حضرت آپ محمد صلی علیہ اللہ الصلوۃ علیہ والسلام۔ وسلم. ان کی سیرت سے ہمیں سبق لینا ہے. آپ ایک مصلح تیار کر رہے ہیں، ایک عالم دین تیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آئے روز ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے. جی۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کراچی میں، وہاں پہ کیا ہوا؟ ہوں، اب دیکھیں، کسی بھی استاذ الحدیث کے شایان نشان یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرے. دوسری بات، جو مدارس کی انتظامیہ ہے، جی، ان لوگوں کو، اب دیکھیں مدارس میں بہت سارے علماء ہیں، بہت ساری پورا ان کا سٹرکچر ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، اس کو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، گھسپیٹیے کہہ سکتے ہیں. ہوں، اگر میں ان کے لیے یہ اصطلاح استعمال کروں تو میرے خیال سے بہتر رہے گی. کچھ گھسپیٹیے ایسے ہیں کہ جو مدارس کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، جی، اور ان کا غلط رویہ ہوتا ہے، ان کی غلط حرکات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مدارس دینیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک۔ اور ایسے گھسپیٹیوں کے خلاف میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، ان کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے حکومتی سطح پر بھی، اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. اور اسپیسیفکلی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ان کے اگر مدرسے ان کے ساتھ ملحق ہیں تو ان کا الحاق ختم کریں، ان کو جی، ڈی رجسٹر کریں. صحیح۔ اب دیکھیں، ایک آدمی ہے، عالم ہے، اس نے اپنی زندگی کا، اپنی جوانی لگائی ہے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے. وہ آپ کے پاس آتا ہے، میں دین کی خدمت کروں گا. جی، آپ اس کی تقرری کرتے ہیں، تقرر نامہ اس کو دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے مطابق اس کے ساتھ آپ سلوک نہیں کرتے، اس کی سیلری آپ روک لیتے ہیں. وہ سیلری ہوتی کتنی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. ہوں، خود بندہ آتا ہے، بڑی گاڑی ہے اس کے پاس، اس حساب سے آپ جس کی سروسز لے رہے ہیں اس کو آپ سیلری بھی دیں نا. اگر آپ نہیں دے سکتے، آپ اس طرح کا معاہدہ نہ کریں. لوگ مجبور ہوتے ہیں، یقین کریں مجبور ہوتے ہیں. وہ ان کے پاس جاتے ہیں، تقرری کے وقت اس میں جو لکھا ہوگا ان کے تقرر نامے میں وہ اور چیز ہوگی. بعد میں ان سے بہت ساری اضافی سروسز لیں گے وداؤٹ اینی چارجز. ٹھیک، صبح سے لے کر عشاء تک آپ کی ڈیوٹی ہے. صحیح۔ چلیں ٹھیک ہے، بندہ کام کر بھی لیتا ہے. اس کے بعد ان کا روب و دبدبہ وہ الگ ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے، جتنے بھی قابل لوگ ہیں ابھی، جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ابھی، ان کے پاس صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ ان انتظامیہ کی وجہ سے، اس قسم کی انتظامیہ کی وجہ سے وہ مدارس دینیہ میں نہیں جا رہے، اپنی خدمات نہیں دے رہے. ایسا ہی ہے، مدرسوں کے اندر اصلاحات کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے کے اندر اصلاحات کون کرے گا؟ دیکھیے، مدرسے کے اندر جو نظام آتا ہے، جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ ہر نظام تعلیم کا اپنا بورڈ ہے، اپنا وفاق ہے. تو مدرسے کے اندر کسی بھی اصلاحات کو لانا، ایک ظاہر سی بات ہے، ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مدارس دینیہ میں پڑھتا ہے، اور ان کی ذمہ داری مدرسے پر آتی ہے، اور مدارس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ اس کے بورڈ پر آتی ہے.
اب جیسے جیسے اس مدرسے کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ اس بورڈ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے. اب سب سے پہلے تو ہم اس بورڈ کو کے اوپر بات کریں گے کہ بورڈ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو طالب علم ہے، ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آیا ہے، جس نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے، اور جس پر ہم لوگ بھی، جیسے آپ نے کہا کہ ہم مدرسوں کے اسکولوں کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہے، ہمارا تو فوکس ہی مدارس کی طرف ہے کہ یہ لوگ معاشرے کے اندر اصلاح کریں گے. تو پھر ان بورڈز والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کے لیے نصاب تیار کر رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، اپنے پاس رکھ رہے ہیں، تو آیا کہ جو نصاب ہم انہیں دے رہے ہیں، جو نظام ہم انہیں دے رہے ہیں، جو تعلیم ہم دے رہے ہیں، جب وہ بچہ یہاں سے نکل کر باہر جائے گا، اس تعلیم کی باہر کی دنیا کے اندر کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اس چیز پر بات ہونی چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کے اندر کچھ کیسز جو ابھی ریسنٹلی سامنے آئے، لیکن وہ آپ نے ایک عرض کیا کراچی کے ایک مدرسے کا، اس میں یہ ہوا کہ وفاق اس میں آیا، انٹرفیئر کیا اس نے. ٹھیک ہے، وفاق تک جب یہ چیز پہنچی تو اس نے انٹرفیئر کیا اور اس مسئلے کو اس نے سالو کرنے کی کوشش کی. اب بات یہ رہ گئی کہ یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ پیدا ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ اس کلاس میں ایکچولی ہوا کیا تھا. اب اس بچے نے جو انٹرویو دیا، اس نے استاد کو معاف کر دیا، استاد نے بچے کو معاف کر دیا. یہ بھی ایک اصلاح کی ایک چیز ہے. اگر یہاں سے بھی لوگ سیکھنا چاہیں کہ بھائی میں بڑا ہوں، میں غصے میں ہوں، یا میری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، میرا ذہن ایک جگہ پہ نہیں تھا، یا کچھ بھی تھا، میں نے ایک بچے کا حق تلف کر دیا. ٹھیک ہے، اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں بڑا ہونے کے باوجود میں نے معافی مانگ لی. جیسے میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی لوگوں کے سامنے، میں نے اسے گالیاں دی تھی، کچھ بھی کیا تھا، تو اسی طریقے سے اسی ویڈیو کے اندر میں نے آ کے اس بچے سے معافی بھی مانگ لی. دیکھیں یہ بڑا پن ہونے کا اور اصلاح کا ایک بہت بڑا یہاں سے سبق ملتا ہے. لیکن وہاں پہ یہ ہے نا کہ جہاں ہم لوگوں کے یہاں ذہنوں میں بڑے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک کیس منظر عام پر آ گیا. اس طرح بہت سارے کیسز ہیں نہیں جو دیکھیں، منظر یہ عام پر ہی حقیقت نہیں ہے، یہ آتے. شکوک و شبہات والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے. اس پہ میں آتا ہوں. پہلے جو آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ نصاب، وہ تو ہم نے بات کر لی کہ نصاب کے اوپر کام ابھی ہو رہا ہے، ہو اور رہا ہے. امید ہے انشاءاللہ ہوگا، مزید بھی آگے اس میں کوئی چینجنگ آئے گی کہ ایسے افراد تیار ہوں کہ جو اصلاح معاشرہ حقیقتاً کر سکیں اور ہو اس کا نتیجہ نظر آئے اور اس کا رزلٹ نظر آئے. یہ آپ کا پہلا پوائنٹ تھا. جی. دوسرا پوائنٹ، ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ جو ایک واقعہ ہوا اور انہوں نے آ کے معافی مانگی، بڑے پن کا مظاہرہ کیا، وفاق نے بھی انٹرفیئر کیا، تو میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، معافی مانگی. اور لیکن یہ میرا سوال یہ ہے نا کہ دیکھیں، اگر یہ واقعہ وائرل نہ ہوتا، ٹھیک ہے، استاد گھر جاتا، اس کو پتہ چل جاتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس طالب علم کو بلاتا، اس سے معافی مانگتا، پھر حقیقتاً یہ بڑا پن ہوتا. ایسا نہیں ہوا. سمجھنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہوا. جب لوگوں کا دباؤ آیا، پریشر آیا، لوگوں کے سامنے آپ کی ایک چیز کھل گئی، یہ تو منظر عام پر آ گیا نا. تب آپ نے جائے اس کو بلا کے رفع دفع کر لیا، چلیں جی معافی تلافی ہو گئی، ٹھیک ہے. اس طرح ایک طالب علم نہیں ہے، ہزاروں طالب علم ہیں تو جن کی تذلیل ہوتی ہے. اور تذلیل کون کرتا ہے؟ علماء نہیں کرتا ہے. حقیقی مدرس تذلیل نہیں کرتا، کوئی استاذ الحدیث تذلیل نہیں کرتا. تذلیل کون کرتا ہے؟ نااہل گھسپیٹیا، جس کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اس مسند پر بیٹھے، وہ لوگوں کو پڑھائے، وہ تذلیل کرتا ہے. اسٹوڈنٹس کی، طالب علم ہیں ان کی وہ تذلیل کرتا ہے. اس تذلیل کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قابل ہوتے ہیں اور حقیقتاً اگر وہ پڑھیں تو آگے جا کے کچھ نہ کچھ کریں گے، دین کے لیے کریں گے، اصلاح معاشرہ کریں گے، دین اسلام کی خدمت کریں گے. لیکن ان گھسپیٹیوں کی وجہ سے وہ متنفر ہو جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک، وہ اس لائن سے بالکل اتر جاتے ہیں. دیکھیں اس مسئلے میں کہ اگر ہم بات کر لیں اسی ایشو پہ، جسے بھی آپ نے کہا کہ یہ ایک میں اس پہ بات کو کمپلیٹ کر رہا تھا کہ یہ ایک چیز تھی جو منظر عام پر آ گئی تو اس نے آ کے معافی مانگی، تو یہ کوئی بڑا پن نہیں. آپ نے کہا کہ بڑا پن یہ تھا کہ وہ اگر گھر میں اسے بلاتے وائرل ہونے سے پہلے وہ پھر ہو جاتا، تو عین ممکن ہے، ہمیں تو اس چیز کا نہیں علم نا، تو عین ممکن ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے بھی ہوں کہ واقعات ہونے کے بعد استاد کو علم ہوا کہ مجھ سے یہ چیز غلط ہو گئی. ہم ممکنات پہ بات نہیں کریں گے. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں فیکٹ یہ ہے کہ
جیسے ہمارے سامنے یہ ایک کیس آیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کیس آیا سوشل میڈیا پر آیا تو تب بھی اگر اس طالب علم کو بلاتا وفاق بلاتا اور اس استاد کو بھی بلاتا، ان کی آپس میں بات چیت ہوتی، اس کے بعد استاد ایک بڑے مدرسے کا اور بڑے باپ کی نسبت رکھنے والا شخص ہے، وہ سوشل میڈیا پر نہ آتا، بچے کو کہتا کہ بھائی آپ وفاق کے پیج سے یا کسی اور طریقے سے یا کسی میڈیا نیوز کے سامنے جا کے آپ یہ کہہ دو تاکہ دیکھیں مدرسے کی بدنامی نہ ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ خود سامنے آئے، خود ایک بھی چیز معافی بتا مانگی، دیتا ہوں، سارا کچھ ایک کیا۔ چیز بتا دیتا ایسے ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک جو آپ نے بات کی ہے نا، بڑا آدمی، بڑی نسبت، ہوں ٹھیک ہے، نسبت ہماری ایک ہی ہے، جی، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ حضور علیہ اکرم صلی وسلم اللہ علیہ سے۔ وسلم، یہ ہماری سب سے بڑی اس کے بعد نسبت ہمارے ہے۔ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، علماء ہیں، ہوں، ہمارے اساتذہ ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم آتی دل ہے، کی گہرائی سے ان سب کی عزت کرتے عزت ہیں، کرتے قدر کرتے ہیں، ہماری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے۔ ہیں۔ لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوں گے، یہ آپ کا ہم ان کے دوسرا پوائنٹ تھا۔ ہم دیکھیں ان کے لیے ہم بات کریں گے، ہوں، کوئی بندہ غلط کر رہا ہے، آپ کو وہ انسان نہیں سمجھ رہا، جی، آپ کو دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ الویز دیر آر ایکسیپشنز، اگرچہ آپ قانون بھی بیان کریں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسپیسیفکلی کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، میں آپ کے اسپیسیفکلی اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا۔ اسپیسیفکلی کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ دیکھیں کچھ اساتذہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو ادراک ہو گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، معافی مانگتے ہیں، بالکل، کیوں؟ حقیقتاً وہ عالم دین ہیں، بالکل۔ عالم ربانی ہیں، ہاں، یہ وہ اہل ہے، ہیں یہ اس ہے، مسند پہ بیٹھنے کے، وہ اہل یہ ہیں۔ اہم ہے، اور یہی علماء جو ہیں یہ وہ علماء ہیں جو ایسا انبیاء کے دیکھیں ہم وارث نے ہیں۔ 12-13 ٹھیک ہے، سال گزارے ہیں نا بالکل، اس نظام تعلیم میں، بالکل ہمیں ایسے، پتہ ہے اس طرح کے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ضرور ہوتے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں دیکھیں کہ وہ بات جو آپ نے کی نا، وہ اس کی طرف میں آ رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا جن لوگوں کو اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی، جنہیں کوئی بڑا عہدہ سمپلی مل اگر گیا، آپ کہیں نا کہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا گھسپیٹیاں، گھسپیٹیے ہیں، نااہل ہیں، جی، جن تو کے یہ پاس اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کا مسند مل جائے، جنہیں یہ ان کو وراثت میں مل گیا، ہوں، وراثت میں ملی ہوئی چیز کی تو ویسے بھی قدر نہیں ہوتی ہے، بالکل، وراثت میں مل گیا اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، آپ اہل نہیں ہیں، تو وفاق کو کس طرح کا اسٹرکچر بنانا چاہیے کہ ان ہاں، چیزوں کی اصلاحات ہو سکیں۔ بالکل، وفاق کے اب سب سے دیکھیں پہلے تو وفاق میں، مسئلہ ایک وفاق ہونا کا ایک چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کا ایک ہی سینٹر ہے اور وہ ہے ہاں، ملتان میں، یہ میں آپ کو آج کہنے والا مسئلہ تھا، پیش آتا ہے کوئی بھی سند کے حوالے سے، آپ جائیں گے ملتان، ملتان جائیں، وہاں کے چکر کاٹے، ٹھیک ہے، اب ایک غریب بندہ وہ ملتان جانا افورڈ ہی نہیں کر سکتا بالکل، ہے، غریب نہ بھی ہو، آج کل تو ہر بندہ ہی غریب ہے، آپ اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، دن کو بالکل کام کریں ایسا گے ہی تو ہے۔ کچھ نہ کچھ ہوگا نا، اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ دن نکالیں گے اس کے لیے اسپیسیفکلی، یہاں سے پھر ملتان جائیں گے، تو ان لوگوں کو اپنا اسٹرکچر تھوڑا سا کرنا کم چاہیے، از کم ہر اصلاحات کرنی ہو، صوبے، ہر ہر ضلع صوبے کے میں، ہر اندر ضلع ایک میں بنانا سینٹر ہونا دیکھیں چاہیے۔ مشکل بھی نہیں ہے یہ، اچھا، اس میں یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے موصولین ہیں لیکن وہ کسی کام کے وہ نہیں ایکٹیو نہیں ہے نا، ایکٹیو نہیں ان کے ہیں، پاس اس طرح کا وہ نہیں ہے، اب وہ آپ کو ریفر کریں گے زیادہ سے زیادہ، ریفر کریں گے ہاں بھائی آگے چلے جائیں، اس ان کا کے فائدہ نہیں ہے۔ بھائی آپ کا موصولین ہے جو صرف آپ سے سوال لے سکتا ہے اور آپ کو اس چیز کا جواب دے سکتا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں، میں کال کروں گا، کام تو آپ کا پھر بھی سینٹر سے ہونا ہے نا۔ ایسے کچھ نہ کچھ ایسے ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں ہر علاقے کا مزاج بھی الگ ہے، ہر علاقے میں تعلیم دینے کا انداز بھی الگ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس علاقے سے صرف وفاق ہی نہیں بلکہ تمام بورڈوں سے ہم یہی کہیں گے کہ ان سب کے سینٹرز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جب سینٹر ہوں گے تو ہر علاقے کا مسئلہ اسی سینٹر میں حل ہو جائے گا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، جب اس سینٹر میں مسئلہ جائے گا تو وہ سینٹر زیادہ بہتر جانتا ہے بجائے وفاق کے، ملتان کے مین مرکز کے، وہ سینٹر زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے علاقے میں یہ مسئلہ کیوں پیش آیا ہے، اور وہ اپنے علاقے کے اندر چیزوں کو اچھے طریقے سے، لوگوں کے مزاج کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، تو وہ ایسا مسائل بہت اچھے سے حل ہو سکتے ہیں، آسانی سے ہو سکتے ہیں، لوگوں آسانی کے سے لیے حل بھی ہو اس میں سکتے آسانی ہے، ہیں۔ طلبہ کے لیکن لیے آسانی ہے، وفاق کا سینٹر بنانے کے لیے میرے خیال سے صرف سوچ اور ان کی کو چیز چاہیے، باقی تو مسجد ہی ہوتی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ مدرسے کے ساتھ 2-3 کمرے ایکسٹرا بنا لیں، دفاتر کسی ہو جائیں گے، مدرسے کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے، بالکل، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جی جی بالکل آپ کی بات 100% درست ہے، دیکھیں مشکل نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، چلیں یہ تو وفاق کی بات ہوگی۔ اب دوسری عوام کے لیے نا، اور جو عام عوام ہے ان کے لیے ایک یہ بڑی ضروری سمجھنے والی چیز ہے،
اور مدارس دینی کے جو طلباء ہیں، جو علماء ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیز قابل توجہ ہے کہ دیکھیں اسلام ہے، یہ اس مدارس دینیہ جو ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعوں کو تصور کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقتاً بھی اسلام کے قلعے ہیں۔ تو ان قلعوں کی نگہبانی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے اندر اصلاحات کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ کام ہے ہمارا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کیتھولک چرچ کے اس پہ اسٹرکچر پہ لے جائیں کہ آپ بات کریں گے آپ کو ذبح کر دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا آپ نے بات کی خدا نخواستہ تو آپ منکر ہو گئے، منکر قرآن ہو گئے، یا منکر حدیث ہو گئے، یا منکر اکابر ہو گئے، یا آپ نے کسی کی بے ادبی کر دی۔ اس طرح نہیں ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے ایک لفظ رکھا ہے لونڈے لپاڑے۔ لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں کچھ کہ جو آ کے نیچے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں۔ بھائی ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو مصلح ہیں۔ اگر ایک بندہ خود وہ گالم گلوچ والا بازاری زبان استعمال کرنے والا ہے تو وہ کسی کا مصلح کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پھر اس سے بہترین لفظ مجھے ملا نہیں ہے، لونڈا لپاڑا کہیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بات کو پورا سمجھیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر مدارس اسلامیہ، مدارس دینیہ اسپیسیفکلی پاکستان کے اندر جو ہیں، آپ ان کو اسلام کے قلعہ کہتے ہیں، تو ان کی نگہبانی بھی ہمارا فریضہ ہے۔ تو ان کو ہم کیتھولک چرچ تو نہیں بنائیں گے کہ جو پوپ کہے گا وہ ٹھیک ہے، اور پوپ کے خلاف آپ جاؤ گے تو وہ سزا ملے گی۔ وہ چیز ادھر نہیں ہے، ادھر وہی کہ دیکھو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، ان چیزوں کو ہم فالو کریں گے۔ ہمارے علماء بھی ان کو فالو کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کو بھی فالو کریں گے کیونکہ وہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ ہم علماء کو اس لیے فالو نہیں کریں گے کہ یہ اشرافیہ ہیں، نہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اشرافیہ۔ تو ہمارے خلیفہ کا یہی قول ہے کہ بھائی جب تم مجھے سنت اور اس کے خلاف دیکھو تو کتاب اللہ کے خلاف دیکھو تو میری بغاوت کرو، ایسا ہی ہے، بالکل مجھے گریبان سے پکڑ کے اتارو، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی ہمارے طلباء کے اندر یہ چیز ہے۔ مدارس کے جو طلباء ہیں وہ معصوم بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک بلا وجہ کی بھی معصومیت ہوتی ہے۔ غلط بات کو ڈیفینڈ کرنا، دیکھیں غلط بات ہے، آپ غلط کو غلط کہو، غلط کو غلط کہو گے تو پھر اس کی اصلاح کا اسٹیپ آئے گا نا۔ پہلے آپ غلطی تسلیم نہیں کریں گے، غلط کو غلطی نہیں کہیں گے تو اس کے اصلاح کی طرف توجہ کیسے جائے گی؟ سب سے پہلے طلباء کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ جیسے آپ نے ڈیبیٹ کی شروع میں بات کی کہ ہمارا تو فوکس ہی، ہم تو دیکھتے ہی مدارس کے طلباء کی طرف ہیں۔ اب مدارس کے طلباء کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ میں ایک ایز اے دوست، میں اپنے دوست کی غلط چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ میں اپنے ادارے کے اندر دیکھتا ہوں، میرے ادارے کے اندر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو میں یہ سوچ کر کہ بھائی ہمارا مدرسہ ہے، ہمارا ادارہ ہے، اس کو چپ کر جاتا ہوں، یا میں بات کرتا ہوں کہ برائی کے اس اوپر چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ برائی کے اوپر خاموش رہنا، یہ اس میں شرکت کے برابر ہے۔ جی آپ کسی برائی کو دیکھتے ہو اس کے اوپر آپ خاموش رہتے ہو، اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو آپ کچھ کریں، اتھارٹی نہیں، زبان تو ہے، بولیں۔ بالکل۔ اصلاحات کس طرح ہوں یہ سوال ہے، کوشچن ہے، لیکن اسی کے اوپر ہم نے ساری بات کی ہے۔ یہاں پہ آخر میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، اپنے ان کا کوئی اس طرح کا چیز نہیں ہوتی ہے، وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور اس میں یا جاتے ہیں ایکس پہ ٹویٹ کرتے ہیں، فیس بک پہ جا کے لکھتے ہیں کہ مدارس میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، حقیقت کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو مواقع فراہم کرنے والے گھسپیٹیے ہوتے ہیں، ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، گھسپیٹیے ہیں۔ تو اس لیے ان گھسپیٹیوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ ہمارا مین مدعا ہے۔ ان کے خلاف ہر بندہ بات کرے، ہر مدرس بات کرے، ہر طالب علم بات کرے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی گھسپیٹیا اگر غلط سلوک کرتا ہے، آپ ببانگ دول آ کر بتاؤ، کہو، ہر بندہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اگر دیکھیں ایک مدرسہ نہیں ہے، آپ کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا، ایک نہیں ہے، ہزاروں ہیں، دوسرے میں جا کے پڑھو جو صحیح مدرسہ ہے، جو مدرسے ہیں جہاں آپ کو علم دیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کی اصلاح ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کی خود ہی تذلیل ہو، آپ کو ہیومن نہ سمجھا جائے، تذلیل آپ کی ہو، تو پھر وہاں سے آپ کیا چیز حاصل کرو گے؟ وہاں پہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی بھی مدرس ہو تو اس کو ببانگ دہل کہنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں مدارس کے خلاف بات ہوگی۔ آپ بات نہیں بھی کرو گے، لوگ جو مدارس کے خلاف ہیں وہ تو ویسے بھی بات کریں گے، لیکن آپ اصلاحات ضروری ہیں۔ وہ جو لوگ ہیں ان کی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی اوقات بھی ہے کہ وہ بات کریں مدارس کے اوپر، کیونکہ مدارس تو
کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. جی ان کا لیول دیکھیں اور مدارس کو دیکھیں تو وہ بات مدرسہ نہیں کر سکتے. ہاں لیکن غلط جو چیز ہے اس کو ہم خود بھی غلط کہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی اصلاحات ہوں جتنی ہم سے ممکن ہو. ہم کوشش کریں گے, اگر ہم بول سکتے ہیں ہم بولیں گے, ہم اور بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کریں گے, کسی بھی طرح سے کریں گے, کوشش کریں گے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ جو پوائنٹس ہیں پتہ ہونے چاہیے. جی کسی بندے کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے, کسی کی تذلیل ہو رہی ہے, تو اس کو چپ کر کے صبر کر کے برداشت نہیں کرنا چاہیے. چپ کر کے آپ صبر کر کے برداشت کریں گے, یہ جو اشرافیہ ہے, یہ جو یہ مزید گھسپیٹیاں ہیں نا, قابض ہو جاتے ہیں. تو یہ مزید آپ کے اوپر مسلط ہوں گے. بالکل تو اس لیے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اس چیز میں تو آپ سے بس ایگری کروں گا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات انشاءاللہ ہوگی. تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کی اس گفتگو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر کچھ تبدیلی اگر لے آئیں تو وہ اس چیز پر قادر ہیں. ہمارے یہ الفاظ اگر کسی کی زندگی بدل دیں تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.